بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شمال کا فتنہ، مصنف ابن صفی۔ یہ ناول ان لوگوں کے لیے ایک تحفہ ہے جو ایڈونچر کے رسیا ہیں۔ یہ ابن صفی کا آخری تحفہ ہے۔ شکرال کی سنگلاخ سرزمین پر جنم لینے والی اس حیرت انگیز کہانی میں مہم جوئی، سسپینس اور ایکشن سمیت ہر وہ خوبی موجود ہے جس کی آپ ابن صفی سے توقع رکھتے ہیں۔ گھاٹ کے جس حصے میں نئی کشتیوں کی تعمیر ہو رہی تھی، وہاں تک پہنچنے میں شرجیل کو کوئی دشواری پیش نہ آئی اور اسے فوری طور پر کام مل گیا۔ سپہر کو شرجیل کی ملاقات مالک سے ہوئی۔ اس کا نام بہروز شمادری تھا۔ اسے شرجیل کا کام دیکھ کر سخت حیرت ظاہر کی اور بولا، تم کیسے برابر کے تراشی نکال رہے ہو ناپ لیے بغیر؟ کیا تم ہمیشہ کشتیاں ہی بناتے رہے ہو؟ نہیں، چوبی مکانات بھی تعمیر کرتا ہوں، کئی بڑی کشتیاں بھی بنا چکا ہوں، شرجیل نے کہا۔ تمہارے سدے ہوئے ہاتھ یہ بتا رہے ہیں۔ میں ایک بہت بڑی دخانی کشتی کی تعمیر کرنا چاہتا ہوں، انجن میرے پاس پہلے سے موجود ہے۔ کوئی بڑی بات نہیں ہے، اگر کہیے تو میں اس کا نقشہ تیار کر لوں، شرجیل نے کہا۔ خوب، تو تم نقشے بھی تیار کرتے ہو؟ وہ بولا۔ ابھی تک اپنے نقشوں پر کام کرتا رہا ہوں، خواہ وہ مکانات ہوں خواہ کشتیاں، اور ابھی تک ان کاموں کی سربراہی بھی میری ہی رہی ہے، مگر کام کے سلسلے میں جھگڑالو آدمی نہیں ہوں۔ اگر کسی کی ماتحتی بھی کرنی پڑی تو مجھے پرواہ نہ ہوگی، شرجیل نے کہا۔ میں تمہارا کام دیکھ رہا ہوں، بہروز شمادری نے کہا۔ تم ہر کام بہت سلیقے سے نمٹانے کے عادی معلوم ہوتے ہو، پھر مجھے تمہیں ہی کام کی سربراہی سونپنے میں کیا ہچکچاہٹ ہو سکتی ہے؟ یہ دخانی کشتی 25 فٹ لمبی ہوگی، جس میں انجن کے کمرے سمیت 3 کمرے ہوں گے۔ شرجیل بھی یہی چاہتا تھا کہ اس کی انا بھی مجروح نہ ہو اور وہ کام بھی کر سکے۔ اس نے بہروز شمادری سے کہا، میں آپ کو کل واضح جواب دے سکوں گا۔ ہو سکتا ہے کل تک میں کوئی نقشہ بھی تیار کر لوں جو آپ کو پسند آ جائے، ورنہ جو نقشہ آپ فراہم کریں گے اسی کے مطابق کام شروع کر دوں گا، شرجیل بولا۔ اچھی بات ہے، تم جانتے ہو کہ میں کہاں بیٹھتا ہوں، سیدھے وہیں آ جانا، وہ بولا۔ بہروز شمادری آگے بڑھ گیا۔ شرجیل کسی گہری سوچ میں ڈوب گیا تھا، پھر اس نے چونک کر کام شروع کر دیا۔ شام تک وہ کام کرتا رہا اور کام کے اختتام پر وہ سرائے کی طرف روانہ ہو گیا۔ ابھی کچھ دور ہی چلا ہوتا رہا اور کام ہوگا کہ کام کے اختتام پر وہ سرائے کی طرف روانہ ہو۔ کب سے قدموں کی آواز سن کر وہ سوچنے لگا کہ کیا پھر خاور زمان کے کسی گنڈے سے 2 ہاتھ کرنے پڑیں گے؟ اوزار کا ٹھیلا اس کے کاندھے پر تھا اور کلہاڑی ہاتھ میں تھی۔ دفتن کسی نے اسے آواز دی، شرجیل۔ یکلخت اس کے قدم رک گئے کیونکہ اس نے شہامت کی آواز پہچان لی تھی۔ تھیلا اس نے زمین پر رکھ دیا تھا اور مڑ کر شہامت کے قریب پہنچنے کا انتظار کرنے لگا۔ سورج غروب ہو چکا تھا، تاریکی پھیل رہی تھی۔ جیسے ہی وہ قریب پہنچا، شرجیل نے کہا، مجھے تمہاری تلاش تھی عقل مند آدمی۔ اوہ شرجیل، مجھے بھی تمہاری تلاش ادھر لائی ہے۔ تم بھی تو شمال کی طرف ہی جانا چاہتے تھے، ہماری کشتی پر آ جاؤ، ہم سب ساتھ ہی سفر کریں گے، جیسا کہ ابھی تک ہوتا آیا ہے، شہامت بولا۔ یہ تم اپنے طور پر کہہ رہے ہو سردار؟ خاتون تہمینہ اور خاور زمان اسے کبھی بھی پسند نہیں کریں گے، شرجیل بولا۔ اگر میں ان سے کہوں گا تو وہ میری بات مان لیں گے۔ تم بھی اچھے بچوں کی طرح ایک بزرگ کا کہنا مان لو۔ میں تمہاری عزت کرتا ہوں، مگر خاتون تہمینہ مجھے ایک گھٹیا آدمی سمجھتی ہے۔ صورتحال یہ ہو تو میں قدرتی طور پر ان سے دور رہنا پسند کروں گا۔ رہ گیا خاور زمان، تو وہ ایک خطرناک آدمی ہے۔ جلدی یا تو وہ مجھے مار ڈالے گا یا میں اسے مار ڈالوں گا۔ یہ محض ہوائی قلعہ نہیں ہے، شرجیل بولا۔ اور میرے بچے، تم نے اسے سمجھنے میں غلطی کی ہے۔ بظاہر سخت نظر آتا ہے، لیکن بے حد نرم دل اور نرم گفتار والا آدمی ہے۔ اس نے ابھی تک تمہارے خلاف ایک لفظ بھی نہیں بولا، اور جب بھی تمہارا ذکر آتا ہے بڑی نرم سی مسکراہٹ اس کے ہونٹوں پر پھیل جاتی ہے، شہامت بولا۔ خاور زمان کی بات کر رہے ہو؟ شرجیل نے حیرت سے کہا۔ ہاں، تمہارا نام آیا تھا، شاید تہمینہ ہی نے تمہارا ذکر کیا تھا کہ تم ہماری قافلے میں شامل ہو کر یہاں تک آئے تھے۔ اس پر خاور زمان نے کہا تھا کہ اگر وہ بھی کس شمال کی طرف ہی سفر کر رہا ہے تو کیوں نہ اسے بھی کشتی پر بلا لیا جائے۔ یہ پورے اسی کے الفاظ ہیں اور میں اپنی طرف سے کوئی اضافہ نہیں کر رہا، شہامت بولا۔ شرجیل سوچ میں پڑ گیا کہ آخر خاور زمان اس پر اتنا مہربان کیوں ہو رہا ہے، جبکہ اس کے گنڈوں نے کوشش کی تھی کہ وہ خاتون تہمینہ سے بھی نہ مل سکے۔
کوئی نہ کوئی قریب ضرور ہے اس میں، ابھی کچھ دور ہی چلا، کوئی نہ کوئی فریب ضرور ہے اس میں۔ نہیں سردار، شرجیل ہوگا کہ اپنے عقب سے قدموں کی آواز سن کر وہ سوچنے لگا۔ نے کہا میں اس کشتی پر نہیں جا سکتا، لیکن اس پر یقین رکھو کہ جب تم لوگ کسی دشواری میں پڑو گے تو میں تم سے کہ کیا پھر زیادہ دور نہیں ہوں گا، خاور زمان کے کسی اور ہر حال میں تمہارے کام میں آنے کی کوشش سے دو ہاتھ کرنے ضرور کروں گا پڑیں گے۔ اوزار کا ٹھیلا اس کے کاندھے پر تھا اور یقین اور کلہاڑی ہاتھ میں تھی۔ جانو کہ تم دفتن کسی نے اسے آواز دی، لوگ دشواری میں پڑنے والی شرجیل یقین ہو۔ سخت کسی نے خواہ خاتون تہمینہ کو میری بات پر یقین آئے، یقلق تو یا نہ آئے۔ شرجیل کے قدم رک گئے کہ نے تھیلا اٹھا کر، کیونکہ اس نے شہامت کی کاندھے پر رکھ لیا، آواز پہچان دی تھی، تھیلا اس نے زمین پر رکھ دیا تھا اور وہ دونوں آئے اور مڑ کر شام سے اس طرح چل رہے تھے، رات کے قریب پہنچنے کا انتظار کرنے لگا۔ سورج غروب تم اس لڑکی کو نہیں جا چکا تھا جانتے شرجیل، تاریکی پھیل رہی تھی، وہ اچھی طرح جانتی ہے کہ وہ کن خطرات میں گھری، جیسے ہی وہ کہ خاتون تہمینہ شکرال کے چپے چپے کے حالات سے باخبر ہے۔ وہ جانتی ہے کہ شمال میں کیا ہو رہا ہے اور اس کا بھائی کس قسم کے حالات سے دوچار ہوا ہوگا۔ شہامت نے کہا۔ پھر وہ دونوں خیالات میں ڈوبے ہوئے سرائے تک پہنچ گئے تھے۔ آؤ تیمال کا ایک ایک گلاس ہو جائے، شرجیل نے کہا۔ نہیں شرجیل، اب مجھے خاتون تہمینہ کے پاس پہنچنا ہے، ہم دونوں اس کے قریب ہی رہتے ہیں۔ اس وقت میں تمہیں اپنی ہمسفری کی دعوت دینے آیا تھا، تمہارے دونوں ساتھیوں کو بھی خوش آمدید کہا جائے گا۔ پھر وہ شرجیل سے مصافحہ کر کے رخصت ہو گیا۔ شرجیل سرائے کے اندر پہنچنے کے لیے زینے طے کرنے لگا۔ کمرے کے اندر پہنچ کر اسے شمع روشن کی ہی تھی کہ توہماس آ گیا۔ کیوں، کیا تمہیں کوئی مناسب کام مل گیا؟ توہماس نے پوچھا۔ ہاں، بہروز شمادری کے لیے کشتیاں بناؤں گا، شرجیل نے جواب دیا۔ بہروز اچھا اور قدردان آدمی ہے، توہماس بولا۔ اس نے بہت بڑی بڑی کشتیاں بنوائی ہیں اور خود بھی دریاؤں اور جھیلوں میں سفر کرتا رہتا ہے۔ بہرحال تم اپنے مقصد میں کامیاب ہو گئے ہو، مکانات کی تعمیر سے زیادہ فائدہ مند کام ہے یہ، توہماس نے کہا۔ شرجیل نے اسے بتایا کہ شہامت سے اس کی ملاقات ہو گئی تھی اور یہ بھی بتایا کہ ان کے درمیان کیا گفتگو ہوئی تھی۔ وہ خاموشی سے سنتا رہا، پھر اس کے خاموش ہونے پر بولا، شرجیل، شہامت نے غلط نہیں کہا، میں بھی تقریباً 2 سال سے خاتون تہمینہ کو جانتا ہوں، پورے شکرال میں اس سے زیادہ چالاک اور ہوشیار لڑکی شاید ہی کوئی مل سکے، لیکن پھر بھی وہ ایک لڑکی ہے، شرجیل بولا۔ ہے، لیکن بہت تیرے مردوں سے بہتر دماغ رکھتی ہے، توہماس نے کہا۔ کیا تم بھی اسے داراب سرکش کے فتنے سے آگاہ نہیں کر سکتے؟ شرجیل نے کہا، اور توہماس ہنس کر بولا، وہ سب کچھ جانتی ہے، جو کچھ بھی کر رہی ہے دیدہ دانستہ کر رہی ہے۔ شرجیل خاموشی سے اپنی قمیض بدلنے لگا۔ توہماس تحسین آمیز نظروں سے اس کے گھٹیلے جسم کو دیکھے جا رہا تھا۔ بالآخر بولا، رب عظیم کی قسم، میں نے بہت تیرے طاقتور اور جسیم لوگ دیکھے ہیں، لیکن تمہارے جیسے عضلات رکھنے والا آج تک نظر سے نہیں گزرا، توہماس بولا۔ یہ میری خاندانی خصوصیت ہے، ہمارے گھرانے میں یا تو میرے جیسے ہوتے ہیں یا پھر اتنے نحیف لوگ کہ کوئی ان کی طرف توجہ ہی نہیں دیتا، شرجیل نے کہا۔ تھوڑی دیر بعد وہ کھانے کے لیے عمومی کمرے میں پہنچے جہاں خاصی بھیڑ موجود تھی۔ یہ دونوں بھی ایک بھی میز کے گرد بیٹھ گئے اور شرجیل نے توہماس سے کہا، اگر واقعی میں نے بہروز شمادری کے لیے دخانی کشتی بنانی شروع کی تو مجھے کام کرنے والوں کی ضرورت پڑے گی، کیا تم میرے ساتھ کام کرنا پسند کرو گے؟ شرجیل بولا۔ نہیں شکریہ، توہماس کا مختصر سا جواب تھا۔ تمہیں زیادہ محنت نہیں کرنی پڑے گی، شرجیل بولا۔ اس کی بات نہیں ہے، توہماس جلدی سے بولا، لیکن وہ لڑکی یعنی خاتون تہمینہ؟ شرجیل نے طویل سانس لی۔ لڑکی کو کسی نہ کسی مرحلے پر یقیناً مدد کی ضرورت ہوگی، توہماس نے کہا۔ وہ جانتی ہے کہ وہ کیا کر رہی ہے، جو کچھ بھی کر رہی ہے، اس کے علاوہ اور کوئی چارہ نہیں۔ اسے اپنا بھائی زندہ یا مردہ چاہیے، وہ وہاں تک جائے گی جہاں اس کے بھائی کی لاش پڑی ہوگی، توہماس بول رہا تھا۔ شرجیل اس کی باتیں سن کر بے چین ہو گیا۔ کھانا میز پر لگا دیا گیا تھا، لیکن اسے ایسا محسوس ہو رہا تھا جیسے اچانک بھوک ہی مر گئی ہو۔ اس نے توہماس سے پوچھا، تم تہمینہ کے کیا لگتے ہو؟ کوئی بھی نہیں، توہماس نے جواب دیا، لیکن اس نے مجھ سے کہلوایا ہے کہ اگر میں شمال کا سفر کرنا چاہوں تو اس کے ساتھ چل سکتا ہوں۔ شرجیل اس کی شکل ہی دیکھتا رہ گیا اور وہ اٹھ کر چل دیا۔ بہرحال شرجیل اب کسی قدر اطمینان محسوس کر رہا تھا کہ کم از کم ایک آدمی تو کشتی پر ایسا ہوگا جو خاور زمان کی طرف سے ہوشیار رہے گا۔ توہماس شمال کے کوہستانی علاقے کا شکاری تھا۔ اس علاقے کے لوگ عام طور پر صادق القول اور وفادار ہوتے ہیں۔
جو کچھ زبان سے ایک بار نکل جاتا تھا اس کا ہمیشہ پاس کرتے تھے، اور انہیں یوں بھی شمال سرحد کے اس پار کے ناپاکوں سے شدید نفرت تھی، اور وہ نہیں چاہتے تھے کہ ان کے قریب ہی کہیں ان ناپاکوں کا عمل دخل ہو۔ خود شرجیل بھی یہی سوچ کر اس سفر پر روانہ ہوا تھا کہ ضرورت پڑنے پر وہ زیارتگاہ کے حوالے سے ان کی مدد کرے گا۔ کھانا کھا کر شرجیل پھر اپنے کمرے میں آ گیا۔ پچھلی شام سے چوبی ٹنگے سے ملاقات نہیں ہوئی تھی، پتہ نہیں وہ کس چکر میں تھا اور کہاں گھوم پھر رہا تھا۔ شرجیل کھڑکی کے پاس آ کر کھڑا ہو گیا۔ گھاٹ پر لنگر انداز دخانی کشتی کی روشنیاں دکھائی دے رہی تھیں۔ وہ لباس تبدیل کر کے بستر پر لیٹ گیا، لیکن نیند کا دور دور تک پتہ نہیں تھا۔ جن چلا کر اٹھ بیٹھا اور سوچنے لگا کہ آخر اسے کیا ہو گیا ہے۔ آخر بابر خاتون تہمینہ کا ہی خیال کیوں آ جاتا ہے؟ وہ مہم خصوصیت سے پیش نظر کیوں نہیں ہے جس کے لیے اس نے گھر سے باہر قدم نکالا تھا؟ اچانک کسی نے کمرے کے دروازے پر دستک دی۔ اتنی ہلکی دستک تھی جیسے دستک دینے والا چاہتا ہو کہ آس پاس کا کوئی اور مرد اس دستک کو سن نہ سکے۔ شرجیل کا ہاتھ تکیے کے نیچے رینگ گیا اور پستول کے دستے پر اس کی گرفت مضبوط ہو گئی۔ کون ہے؟ اس نے اٹھتے ہوئے پوچھا۔ خاور زمان، باہر سے بے حد پرسکون آواز سنائی دی۔ شرجیل نے دائیں ہاتھ میں پستول لے کر بائیں ہاتھ سے دروازہ کھولا اور کئی قدم پیچھے ہٹ آیا۔ خاور زمان کمرے میں داخل ہوا اور پستول پر نظر پڑتے ہی بے حد نرم لہجے میں کہا، خوفزدہ ہو؟ نہیں، محتاط ہوں، شرجیل نے بھی ویسے ہی لہجے میں جواب دیا۔ تم نے خاتون تہمینہ سے گفتگو کی تھی؟ خاور زمان نے کہا، اور میرے علم و اطلاع کے مطابق وہ تم سے متفق نہیں ہو سکی تھیں۔ یہ بھی نہیں کہا جا سکتا کہ وہ مجھ سے متفق نہیں تھیں، البتہ ان کا رویہ کچھ غیر واضح سا تھا۔ کمرے میں زیادہ روشنی نہیں تھی کیونکہ شرجیل شمع بجھا چکا تھا۔ خاور زمان نے کہا، کیا یہاں زیادہ روشنی نہیں ہو سکتی؟ چاہو تو شمع روشن کر لو۔ شرجیل نے پستول کی نال سے شمع کی طرف اشارہ کیا۔ خاور زمان نے دیا سلائی جلا کر شمع روشن کی اور ایک کرسی کھینچ کر بیٹھ گیا۔ تم مجھ پر اعتماد نہیں کرتے؟ خاور زمان نے اس طرح کہا جیسے اسے اس بات پر بہت دکھ ہوا ہو۔ قطعی اعتماد نہیں کرتا، شرجیل نے بڑی صفائی سے کہا۔ خاور زمان نے ہاتھ ہلا کر کہا، اس کی پرواہ نہیں، اس کے باوجود بھی ہمیں تمہاری ضرورت ہے۔ ہمیں؟ شرجیل حیرت سے بولا۔ ہاں، ہم سبھوں کو، خاور زمان نے جواب دیا۔ خاتون تہمینہ، شہامت اور بقیہ سب یہی چاہتے ہیں؟ ہم شمال جا رہے ہیں، ایک نامعلوم سرزمین کی طرف۔ ہمیں یہ بھی معلوم نہیں کہ کن کن جگہوں پر کون کون سے قبائل آباد ہیں، اور شہامت کا خیال ہے کہ تم اجاڑ راستوں کے ماہر ہو اور نامعلوم جنگی قبائل کے بارے میں بھی خاصی معلومات رکھتے ہو، بہترین لڑاکے ہو اور پیٹھ دکھانے والوں میں سے نہیں ہو۔ خاور زمان خاموش ہو کر مسکرایا اور پھر بولا، اس لیے میں تمہارے پاس آیا ہوں کہ تم ہمارے ساتھ ہو جاؤ، اور خاتون تہمینہ کی بھی یہی خواہش ہے۔ کیا خاتون تہمینہ نے یہ خواہش واضح الفاظ میں ظاہر کی ہے؟ شرجیل نے کہا۔ نہیں، خاور زمان بولا، لیکن میں اچھی طرح سمجھتا ہوں، خود تمہیں اس کا احساس ہو یا نہ ہو، لیکن وہ تم پر یقین رکھتی ہے اور اعتماد کرتی ہے۔ شرجیل استہزائیہ انداز میں ہنسا۔ اس پر خاور زمان نے بے حد سنجیدہ ہو کر کہا، میں مذاق نہیں کر رہا، ہمیں بہت دور جانا ہے اور ہم نہیں جانتے کہ کچناری کے جنگلوں کے آگے ہم پر کیا گزرے گی۔ خاور زمان نے کہا۔ بے حد افسوس ہے، شرجیل بولا، مجھے ایک بہت اچھا کام مل گیا ہے، میں ایک دخانی کشتی تعمیر کروں گا۔ میں نے اس طرف کا سفر اسی لیے اختیار کیا تھا۔ خاور زمان کچھ دیر خاموش رہ کر بولا، تم سرخسانی ہو نا، اور بختک آباد سے آئے ہو؟ تمہارا خیال درست ہے، شرجیل نے جواب دیا۔ خاور زمان کے انداز سے ایسا معلوم ہوتا تھا کہ جیسے اس کی سمجھ میں نہ آ رہا ہو کہ اب کس طرح گفتگو شروع کرے۔ بہرحال وہ تھوڑی دیر بعد بولا، ہمیں تمہاری ہی جیسی مہارت رکھنے والے آدمی کی ضرورت ہے۔ یہ سفر خطرناک ہوگا، جس میں ہمیں کشتی کی مرمت کی ضرورت بھی پیش آ سکتی ہے۔ خاتون تہمینہ نامعلوم دریاؤں میں سفر کرنا چاہتی ہیں، جہاں نہ کشتیوں کے لیے گھاٹ بنے ہوئے ہوتے ہیں اور نہ ہی کاریگر میسر آ سکتے ہیں۔ میرا خیال ہے تمہارے پاس ماہرین کی کمی نہ ہوگی، تم ایک تجربہ کار آدمی ہو، شرجیل بولا۔ تم غلط نہیں کہہ رہے، خاور زمان نے کہا، لیکن ان میں کوئی بھی تمہاری طرح ذہین اور ماہر نہیں۔ میں آج ہی بہروز شمواری سے ملا ہوں اور تمہاری تعریف سن چکا ہوں۔ تم اپنے ہاتھوں سے کام کرتے ہو، اس لیے اس طبقے سے کٹ کر رہ گئے ہو جس سے حقیقتاً تمہارا تعلق ہے۔ تم میرے طبقے کے متعلق کیا جانتے ہو؟ شرجیل نے پوچھا۔ خاور مسکرا کر بولا، کیا تم سرخسان کے سردار شارق شرجیل کے بیٹے نہیں ہو؟ یقیناً ہوں، لیکن اب سرداری میرے گھرانے میں نہیں ہے، شرجیل بولا۔ مجھے علم ہے،
خاور زمان نے کہا، تم خود اس رخسان کے سردار ہوتے، لیکن تم بے پرواہ ہو اور ہر قسم کی پابندیوں سے آزاد رہنا چاہتے ہو۔ تم نے خود ہی سرداری کو ٹھکرا دیا تھا۔ میرے بارے میں بڑی تفصیلی معلومات رکھتے ہو، شرجیل نے انتہائی سنجیدگی سے کہا۔ خاور زمان ہاتھ ہلا کر بولا، سنو، مجھے اس سے کوئی سروکار نہیں۔ تم ایک شریف آدمی ہو، مہذب ہو اور خاندانی پس منظر لگتے ہو۔ تمہاری نظر بھی شریفانہ ہوتی ہے۔ شکریہ خاور زمان، شرجیل بولا، لیکن بدقسمتی سے میں تمہارے بارے میں کچھ بھی نہیں جانتا۔ کیا تم مجھے اپنے خاندانی پس منظر کے بارے میں کچھ بتانا پسند کرو گے؟ دفتن خاور زمان کے چہرے پر ناگواری کے تاثرات ابھر آئے اور وہ شرجیل کو گھورتا ہوا بولا، کیا یہ ضروری ہے؟ پھر وہ اچانک اٹھ گیا اور غیر ارادی طور پر کئی قدم ہٹتا ہوا بولا، ضروری یہ ہے کہ ہم تمہیں ہر حال میں ساتھ لے کر جانا چاہتے ہیں۔ تم اس کے لیے منہ مانگا معاوضہ بھی طلب کر سکتے ہو۔ اس کے علاوہ تم چاہو تو ہمارے ساتھ مل کر سمور کی تجارت کر سکتے ہو، سونا تلاش کر سکتے ہو اور اچانک بہت دولت مند آدمی بن سکتے ہو، کیونکہ تم ایک جنگجو بھی ہو۔ میں؟ شرجیل نے حیرت سے کہا۔ ہاں تم، خاور زمان نے اسے گھورتے ہوئے کہا۔ ہم دونوں ایک دوسرے کو بہت اچھی طرح سمجھتے ہیں۔ شمال میں بے انداز زمین پڑی ہے اور وہاں کیا کچھ نہیں ہے۔ بڑے بالوں والے جانور ہیں، سونا ہے اور جواہرات ہیں، اور ان زمینوں کا مالک کوئی بھی نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، تم کشتی ہی تعمیر کرنا چاہتے ہو، لیکن اس کے مقابلے میں سینکڑوں کوس پھیلے ہوئے علاقے کا مالک بننا کیسا رہے گا؟ کشتی تم کسی اور کے لیے بناؤ گے، لیکن وہ تمہاری ملکیت نہیں ہوگی، خاور زمان نے کہا۔ شرجیل نے کہا، میں کسی دن شمال کی طرف ضرور جاؤں گا، لیکن فتح کرنے کے لیے نہیں، بلکہ تجارت کرنے کے لیے۔ خاور زمان نے بے پرواہی سے شانے سے کوڑ کر کہا، تمہاری مرضی۔ اس کا آدھا چہرہ تاریکی میں تھا۔ اچانک اس نے کہا، تم بالکل بے وقوف ہو۔ پہلی بار شرجیل نے محسوس کیا کہ خاور زمان کسی اعصابی دباؤ میں مبتلا ہو گیا۔ اچھی بات ہے، الوداع کہہ کر خاور زمان نے مسافر کے لیے ہاتھ بڑھایا اور شرجیل کو مسافہ کرنے کے لیے پستول کو بائیں ہاتھ میں منتقل کرنا پڑا۔ الوداع، شرجیل بولا، میری نیک تمنائیں خاتون تہمینہ تک پہنچا دینا۔ اور کیا تمہیں معلوم ہے کہ سماوک خاتون تہمینہ کا ایک پیغام لے کر مشرق کی طرف گیا ہے؟ کون سماوک؟ خاور زمان چونک کر بولا۔ اس سرائے کا مالک جہاں ہماری پہلی ملاقات ہوئی تھی، شرجیل بولا۔ میں نہیں جانتا، خاور زمان نے تلخ لہجے میں کہا اور دروازہ کھلا چھوڑ کر باہر نکل گیا۔ شرجیل بہت دیر تک جاگتا رہا، پھر اس پر غنودگی طاری ہو گئی۔ پتہ نہیں کب تک اسی کیفیت میں رہا، پھر اچانک دروازہ پیٹنے کی آواز پر جاگ پڑا۔ اٹھ کر دروازہ کھولا، سامنے چوبی ٹنگا کھڑا نظر آیا، بہت زیادہ وحشت زدہ نظر آ رہا تھا۔ شرجیل کا بازو پکڑ کر جھنجھوڑتا ہوا بولا، وہ چلے گئے اور تم نے ان کو نکل جانے دیا؟ شرجیل اس سے اپنا بازو چھڑا کر تیزی سے کھڑکی کے پاس آیا۔ سورج طلوع ہو رہا تھا اور گھاٹ کا وہ حصہ قطعی ویران تھا جہاں پچھلی شب تک دخانی کشتی آبی اژدہا لنگر انداز رہی تھی۔ شرجیل کا دل ڈوبنے لگا۔ وہ چلے گئے اور وہ بھی چلی گئی، وہ مایوسانہ انداز میں سوچتا رہا۔ تم نہیں جانتے کہ خاور زمان کتنا بڑا شیطان ہے، چوبی ٹنگا شرجیل کے حکم میں کھڑا ہو کر کہہ رہا تھا۔ شاید شیطان بھی اس سے پناہ مانگتا ہو۔ شرجیل اس کی طرف مڑا۔ چوبی ٹنگا کبھی اتنا زیادہ پریشان دکھائی نہیں دیتا تھا۔ میں کیا کر سکتا تھا؟ شرجیل نے مایوسی سے کہا۔ میں خاتون تہمینہ کے پاس گیا تھا، لیکن اس سے میری بات سننے سے انکار کر دیا تھا۔ لیکن خاور زمان پچھلی رات میرے پاس آیا تھا۔ چوبی ٹنگا اچھل پڑا اور حیرت زدہ آواز میں بولا، وہ یہاں آیا تھا تمہارے پاس؟ اوہ میرے دوست۔ اور جب شرجیل نے اسے بتایا کہ خاور زمان کیا چاہتا تھا تو وہ سر ہلا کر بولا، بلا شبہ لڑکی اس کے قبضے میں ہے اور لڑکی کی کشتی بھی، شہامت بھی اس کے قبضے میں ہے۔ اگر وہ تم پر ہاتھ ڈالنے میں کامیاب ہو جاتا تو سلیٹ بالکل صاف ہو جاتی، چوبی ٹنگے نے کہا۔ کیسی سلیٹ؟ تم کیا کہنا چاہتے ہو؟ شرجیل بولا۔ اسے داراب سرکش کا نمائندہ کون ثابت کر سکتا ہے؟ تم ہمایوں کی تلاش میں شمال کی طرف کون جا رہا ہے؟ اس کی بہن۔ اگر ہمایوں کی واپسی نہیں ہو سکی تو اس کی بہن کی واپسی بھی نہیں ہو سکے گی، شہامت کی بھی واپسی نہیں ہو سکے گی، اور اگر وہ تمہیں بھی پا جاتا تو تم بھی۔ بس ختم کرو، شرجیل ہاتھ اٹھا کر بولا۔ تم تو خواب دیکھنے لگتے ہو، اور تم شاید زہاق فیل گردن کا قتل بھول گئے ہو، وہ جو زیارت گاہ کے بڑے عابد کا نمائندہ تھا۔ میں یقین کے ساتھ تو نہیں کہہ سکتا کہ اسے خاور زمان نے ہی قتل کیا ہوگا، شرجیل نے کہا، لیکن اس نے مرنے سے پہلے داراب سرکش کا نام ضرور لیا تھا،
چوبی ٹنگے نے کہا، تم کیا سمجھتے ہو میں کل سے غائب رہا ہوں؟ اس کی بھی ایک وجہ تھی کہ کہیں خاور زمان مجھے بہت قریب سے دیکھ کر پہچان نہ لے۔ بیٹھ جاؤ، شرجیل نے کرسی کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا، ہمیں پہلے ناشتہ کرنا چاہیے، پھر باتیں بھی ہو جائیں گی، کشتی تو اب نکل ہی گئی ہے۔ ضروریات سے فارغ ہو کر شرجیل نے لباس تبدیل کیا اور دونوں ناشتے کے لیے عمومی کمرے میں پہنچ گئے اور اپنے لیے ایک الگ تھلگ میز منتخب کی۔ شرجیل تھوڑی دیر خاموش رہ کر بولا، تم تو اس آدمی خاور زمان کے بارے میں بہت کچھ جانتے ہو، کیا مجھے بھی کچھ بتانا پسند کرو گے؟ میں اس کے بارے میں جانتا ہوں، وہ شیطان ہے۔ میں بھی برا آدمی ہوں لیکن شیطان نہیں ہوں، ہمیشہ آدمیت ہی کے جامے میں رہا ہوں۔ میں نے کبھی بے بس پر ہاتھ نہیں اٹھایا، بلا وجہ کبھی کسی کو قتل نہیں کیا۔ قتل بھی کیا ہے تو اس وقت جب یقین ہو گیا ہو کہ میں خود ہی مارا جاؤں گا، اگر میں نے مقابل کے ساتھ ذرا برابر بھی رعایت برتی۔ لیکن وہ بے وجہ قتل کرتا ہے، کسی غصے اور جھنجھلاہٹ کے بغیر۔ اس کے ہونٹوں پر مسکراہٹ ہوتی ہے اور وہ مقابل کا گلا گھونٹ دیتا ہے، خواہ وہ طاقتور ہو خواہ کمزور۔ میں نے کبھی کسی کمزور پر ہاتھ نہیں اٹھایا، کمزوروں کو گالیاں بھی سہتا رہا ہوں۔ اسے ہر آدمی سے نفرت ہے، وہ عورتوں سے شدید نفرت کرتا ہے، اور وہ بیچاری لڑکی بھی بالآخر اس کی نفرت کا شکار ہو جائے گی۔ ہاں، میں اس خبیث کو اچھی طرح جانتا ہوں، لیکن اب شاید وہ مجھے نہیں پہچان سکتا کیونکہ مجھ میں شدید تبدیلیاں ہوئی ہیں۔ لیکن میں ڈرتا ہی رہا تھا کہ کہیں وہ مجھے پہچان نہ لے۔ میں جو کبھی کسی سے نہیں ڈرا اس سے خائف ہوں۔ جب اس سے سابقہ پڑا تھا تو میں جوان تھا، میرے چہرے پر داڑھی نہیں تھی اور میں 2 عدد مضبوط ترین ٹانگوں کا مالک تھا۔ وہ بھی جوان ہی تھا لیکن یتیم، اس کے ماں باپ دونوں مر گئے تھے۔ ایک رحم دل خاندان نے اس کی پرورش کی تھی، لیکن اس نے ایک موقع پر اپنے محسنوں کو بھی قتل کر کے ان کی دولت پر قبضہ کر لیا۔ ان کے وارثوں کو بھی اس نے زندہ نہ چھوڑا۔ جب بستی کے سردار کو اس کی خبر ہوئی تو وہ سب کچھ سمیٹ کر مشرق کی طرف بھاگ نکلا۔ میں ان دنوں بحر ہند میں قزاقوں کے ایک جہاز پر تھا، کسی طرح اس کی رسائی بھی ہم قزاقوں تک ہو گئی۔ ہمارے سردار نے اسے جہاز پر سوار کرا لیا۔ ہم ان دنوں اپنے پہلے گزرنے والے قزاقوں کے خزانے کی تلاش کر رہے تھے۔ بحر ہند میں بے شمار ویران جزیرے بکھرے ہوئے تھے۔ انہی جزائر میں سے ایک پر ہم نے ایک دن اپنا جہاز لنگر انداز کیا۔ ہمارے پاس جو کچھ مال تھا ہم اسے اس جزیرے میں دفن کرنا چاہتے تھے۔ خاور زمان سمیت ہم 4 تھے، یہ ہم چاروں کا مال تھا اور ہم اسے یہاں دفن کر کے محفوظ کرنا چاہتے تھے۔ خاور زمان اپنے ساتھ کھانے پینے کا سامان اور شراب کی بوتلیں لے کر جہاز سے اترا تھا۔ ہم لوگ خوب شرابیں پیتے رہے۔ میں تو کم ہی پی تھی لیکن مجھے خوراک کی ضرورت تھی، بہت جلد بھوک لگا کرتی تھی ان دنوں۔ میں نے بھنا ہوا گوشت چرایا اور اس خیال سے کہ کہیں کسی نے دیکھ نہ لیا ہو، میں نے گوشت کے ٹکڑے کو ڈھلان میں پھینک دیا اور میں نے دیکھا کہ جہاں ٹوکری رکھی ہوئی تھی وہیں ایک بڑا سا جنگلی چوہا دم توڑ رہا تھا۔ بالکل ایسا ہی لگتا تھا جیسے اسے زہر دیا گیا ہو۔ میں ایک دم ساحل کی طرف دوڑ پڑا جہاں وہ تینوں کھا پی رہے تھے۔ میں نے ایک دم شور مچا دیا کہ وہ جو کچھ بھی کھا پی رہے ہیں زہریلا ہے۔ خاور زمان نے مڑ کر مجھ پر فائر بھی کیا لیکن میں پینترا بدل کر بچ گیا۔ جوانی کا زمانہ تھا اس لیے جسم میں بے حد پھرتیلا پن تھا۔ پھر میں دوڑتا چلا گیا۔ خاور زمان نے میرا تعاقب نہیں کیا تھا، البتہ میں ان دونوں مرنے والوں کی چیخیں سن رہا تھا۔ خاور زمان نے یہ حرکت صرف اس وجہ سے کی تھی کہ چاروں میں صرف وہی زندہ رہے اور سارے مال اور کشتی پر خود قابض ہو جائے۔ وہ 3 دن تک میرا پیچھا کرتا رہا اور ہر جگہ وہ میرے لیے کھانے پینے کی کوئی نہ کوئی زہریلی چیز ضرور چھوڑ دیتا تھا۔ میں دیکھتا کہ چوہے اور دوسرے جنگلی جانوروں نے کھا کھا کر مر رہے تھے۔ آخر تھک ہار کر وہ چوتھے دن تنہا کشتی لے کر وہاں سے چلا گیا۔ چوبی ٹنگا خاموش ہو کر لمبی لمبی سانسیں لینے لگا۔ اور وہ سارا مال؟ شرجیل نے سوال کیا۔ وہ احمق نہیں تھا، وہ اسے ساتھ ہی لے کر گیا تھا۔ اس کے چلے جانے کے بعد میں نے اپنے دونوں ساتھیوں کی لاشیں تنہا دفن کی۔ 7 ماہ تک میں تنہا اسی جزیرے میں بھٹکتا رہا تھا، جنگلی پھل کھا کھا کر زندہ رہا تھا۔ پھر ادھر سے گزرنے والے ایک جہاز نے مجھے اس قید تنہائی سے نجات دلائی تھی۔ وہ خبیث ہے، وہ مجھے نہیں پہچان سکا اور اب میں محض اس لیے زندہ رہنا چاہوں گا کہ اسے مرتا ہوا دیکھ سکوں۔ ہاں دوست، میں سمجھتا ہوں، لیکن مجھے تمہارے جذبات کا احساس ہے، شرجیل نے نرم لہجے میں کہا۔ لیکن وہ آسانی سے نہیں مر سکتا شرجیل، اسے یاد رکھنا۔ فنون سپاہ گری کی ایسی مہارت رکھتا ہے کہ پوری فوجوں کو لڑوا سکتا ہے، خود بھی ایک معمولی سپاہی کی طرح لڑ سکتا ہے۔ اور دیکھو، میں تمہیں ایک نصیحت کرتا ہوں کہ اسے براہ راست کبھی غصہ نہ دلانا۔
ورنہ وہ تمہیں آنے واحد میں مار ڈالے گا، چوبی ٹنگے نے کہا۔ مجھے یقین نہیں ہے، کیونکہ پچھلی رات بھی میں نے اسے خاصا غصہ دلایا تھا اور وہ پوری طرح ہوشیار تھا، شرجیل بولا۔ اور تم نے تہمینہ خاتون کو پھر بھی اس درندے کے حوالے کر دیا، محض اپنی انا کی خاطر؟ چوبی ڈنگا بولا۔ اپنی انا کی بات ہوتی تو میں اس سے ملنے ہی کیوں جاتا، لیکن اب ایسا بھی کیا کہ میں خاور زمان کی پیشکش قبول کر لیتا، شرجیل نے کہا۔ چوبی ٹنگا کچھ سوچنے لگا، پھر بڑبڑایا۔ دخانی کشتی کے ذریعے بھی وہ کم از کم 11-12 دن میں شمالی سرحد تک پہنچ سکیں گے۔ اچھا، اگر ہم دریا کے کنارے کنارے گھوڑوں پر سفر کریں اور پھر کسی خاص جگہ سے دریا پار کر لیں تو ہمیں کتنا عرصہ لگے گا؟ شرجیل نے پوچھا۔ مجھے سوچنے دو کہ کہاں سے دریا پار کر کے منزل مقصود تک پہنچنے میں دشواری نہ ہوگی، چوبی ٹنگے نے کہا، اور وہ خاموش ہو کر سوچ میں ڈوب گیا۔ پھر اچانک چونک کر شرجیل کی کلائی مضبوطی سے پکڑ لی اور بڑے جذباتی انداز میں بولا، کیا واقعی تم ایسا کوئی ارادہ رکھتے ہو؟ ہاں، میں یہی سوچ رہا ہوں، شرجیل بولا۔ اس طرح ہم 22 روز میں منزل مقصود تک پہنچیں گے، اور میں بخوبی جانتا ہوں کہ ہم کس جگہ سے دریا پار کریں گے۔ آخر میری زندگی بھی تو گھومتے پھرتے ہی گزری ہے۔ شرجیل نے کئی سنہری سکے اس کے سامنے ڈال دیے اور بولا، ان سے کھانے پینے اور دوسری ضروریات کی چیزیں خرید لو، ہم کل ہی روانہ ہو جائیں گے۔ بہروز شمادری سے مل کر اس سے ملاقات بھی کرنی تھی اور اسے بتانا بھی تھا کہ وہ فی الحال اس کے لیے کام کیوں نہیں کر سکتا۔ شرجیل اس سے ملا اور سارے حالات اس کے گوش گزار کر دیے۔ بہروز شمادری نے کہا، اس سرزمین کا تحفظ ہم سب کا فرض ہے۔ میں بڑی مسرت محسوس کرتا ہوں شرجیل، شمال کا فتنہ پھیل کر سارے شکرال کو اپنی لپیٹ میں لے سکتا ہے۔ میرے لائق کوئی خدمت ہو تو بتاؤ، میں اپنے لیے فخر محسوس کروں گا۔ میرے پاس درجنوں عمدہ قسم کے گھوڑے ہیں۔ پھر اس نے ایک اہلکار کو بلا کر کہا، شرجیل کو استبل میں لے کر جاؤ اور جتنے گھوڑے یہ منتخب کریں ان کے حوالے کر دو۔ میں آپ کا شکر گزار ہوں سردار، شرجیل نے کہا۔ شکر گزاری کی ضرورت نہیں، یہ ہم سب کا کام ہے، شماوری بولا۔ دوسرے روز سفر شروع ہو گیا تھا۔ دونوں دن بھر سفر کرتے رہے۔ ایک گھوڑے پر انہوں نے اپنا سامان بار کیا تھا۔ دونوں گھوڑوں پر خود سوار تھے اور 2 فالتو گھوڑے بھی ساتھ تھے۔ ان پر کوئی وزن نہیں تھا، وہ اس لیے تھے کہ سواری کے گھوڑے تھک جائیں تو پھر انہیں استعمال کیا جائے۔ غروب آفتاب کے وقت تک ان کا سفر جاری رہا۔ پھر انہوں نے ایک جگہ رک کر گھوڑے تبدیل کیے اور پھر سفر شروع ہو گیا جو آدھی رات تک جاری رہا تھا۔ جنگل کے درمیان انہوں نے پڑاؤ کیا اور گھوڑے چرنے کے لیے چھوڑ دیے۔ 7 یوم تک وہ دن رات سفر کرتے رہے۔ جنگل کا گھنا پن آہستہ آہستہ کم ہوتا جا رہا تھا اور چھوٹے چھوٹے کم پتوں والے درخت نظر آنے لگے تھے۔ دونوں ہی بڑی تھکن محسوس کرنے لگے تھے۔ کیا 2-1 دن آرام کا ارادہ ہے؟ چوبی ٹنگے نے 8ویں دن شرجیل سے پوچھا۔ ہاں، میں بھی یہی سوچا ہوں، ورنہ کہیں جانور ناکارہ نہ ہو جائیں، شرجیل بولا۔ چوبی ٹنگے نے جلد ہی قیام کے لیے ایک محفوظ جگہ تلاش کر لی۔ دفتن شرجیل نے گھوڑوں کی ٹاپوں کی آوازیں سنی اور چوبی ٹنگا بھی چوکنا ہو گیا۔ آوازیں اسی پگ ڈنڈی سے آئی تھیں جسے چھوڑ کر وہ ایک پوشیدہ اور محفوظ مقام پر آ گئے تھے۔ دور دور تک ان کا پتہ نہیں۔ نامعلوم سواروں میں سے کسی نے کہا، میرا خیال ہے وہ ہم سے بہت آگے جا رہے ہیں۔ کچھ بھی ہو، ہم رات تک انہیں جا لیں گے، دوسری آواز سنائی دی۔ شرجیل راستے پر یہ سوچتا آیا تھا کہ اگر کسی نے اس کا تعاقب کرنے کی کوشش بھی کر ڈالی تو اسے کامیابی نہیں ہوگی، کیونکہ راستے کی زمین پتھریلی تھی، لہذا ان پر سموں کے نشانات نہیں بن رہے تھے۔ شرجیل ان کی گفتگو بڑی دلچسپی سے سنتا رہا۔ ان میں سے ایک کہہ رہا تھا، اگر آج رات تک ہم نے ان کا سراغ نہ پا لیا تو سردار خاور زمان بہت بری طرح پیش آئے گا۔ شرجیل نے مسکرا کر سر کو جنبش دی اور چوبی ٹنگے کی طرف دیکھنے لگا۔ اس کی آنکھوں میں بھی شرارت آمیز تاثرات پائے جاتے تھے۔ شرجیل نے جھانک کر دیکھا۔ نشے میں پگڈنڈی پر 4 سوار نظر آ رہے تھے۔ چاروں مسلح تھے اور بے حد خطرناک معلوم ہوتے تھے۔ ان میں سے ایک بہت دبلا پتلا تھا۔ اس کا چہرہ شرجیل نہ دیکھ سکا کیونکہ وہ جھاڑیاں ہٹانے کا خطرہ مول نہیں لے سکتا تھا۔ وہ یہاں سے ان پر حملہ آور بھی ہو سکتے تھے، لیکن انہیں علم نہیں تھا کہ ان کے پیچھے بھی اور کتنے ہوں گے۔ خاور زمان شرجیل کی طرف سے مطمئن نہیں تھا، اس لیے اپنی عدم موجودگی میں بھی اس سے متعلق کچھ نہ کچھ ایسا انتظام کر گیا تھا جو اس کی راہ میں دیوار بن جائے۔ شرجیل اور چوبی ٹنگے نے اپنے ریوالور نکال لیے تھے۔ اگر کسی طرح ان چاروں کی نظریں ان کی طرف اٹھ جائیں تو وہ فوری طور پر اپنا تحفظ کر سکیں، لیکن وہ آگے بڑھ گئے۔ ان کے گھوڑے تیزی سے دوڑ رہے تھے۔ دیکھتے دیکھتے وہ آنکھوں سے اوجھل ہو گئے تھے۔
شرجیل نے چوبی ٹنگے سے کہا، روانگی کی تیاری کرو، ہم راستہ چھوڑ کر جنگل کے اندر سے راستہ بنائیں گے، اگر کہیں وہ پھر نظر آئے تو ہم بے دریغ ان پر حملہ کر دیں گے، کیا سمجھے؟ شرجیل بول رہا تھا۔ چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس کریں تاکہ ہماری ہر اپڈیٹ آپ کو بر وقت مل سکے۔